یونیورسٹی کے پرانے حصے میں ایک پرانی سی لائبریری تھی۔ وہاں اکثر کوئی نہیں جاتا تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو ہر شام وہاں آتی، نقاب میں چھپی ہوئی، خاموش سی رہتی۔ اس کا نام زویا تھا۔ اس لڑکی کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف شام کے وقت وہاں دکھائی دیتی تھی اور ہر بار لائبریری کے ایک ہی کونے میں بیٹھی رہتی، جہاں ایک پرانا سا کتابوں کا سیکشن ہوا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس کونے میں ایک جن قید ہے، پر زویا ہر روز اسی جگہ جا کر کوئی پرانی کتاب کھولتی اور کچھ دیر بیٹھ کر چلی جاتی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ ایک نظر ہر روز اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظر کسی انسان کی نہیں تھی، اس کا نام ریان تھا۔ وہ ایک جن تھا۔ وہ صدیوں سے ایک کتاب میں قید تھا، لیکن زویا کی حاضری نے اس کی نیند جگائی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کا انداز اور اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی نے ریان کو اس کی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، جب زویا نے کتاب کھولی، اسے کچھ محسوس ہوا۔ ہوا میں کچھ عجیب سی ہلچل تھی۔ اچانک ایک آواز اس کے ذہن میں گونجی، تم ہر روز یہاں آتے ہو، کیوں؟ زویا گھبرا گئی۔ کون ہے؟ میں وہ ہوں جسے سب بھول چکے ہیں، پر تم نہیں۔ زویا نے پہلی بار کسی اور دنیا کی موجودگی محسوس کی۔ ڈر تو تھا، لیکن عجیب سی تسلی بھی تھی۔ اس نے روز اس آواز سے بات کرنا شروع کر دیا۔ ہر شام ریان اس سے بات کرتا، اس کی باتوں میں چھپی تنہائی سمجھتا۔ زویا نے کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا، مگر ایک رات ریان نے کہا، نقاب تمہارا چہرہ نہیں چھپا رہا زویا، تمہارا درد چھپا رہا ہے۔ مجھے صرف وہ درد دکھائی دیتا ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اس کا درد پہچانا۔ زویا نے ہمیشہ لوگوں سے دوری بنائی تھی، لیکن ریان جو انسان بھی نہیں تھا، اس کا سب سے قریبی بن گیا۔ لیکن ایک راز ابھی باقی تھا۔ زویا بھی ایک عام انسان نہیں تھی۔ اس کی ماں ایک پری زادی تھی اور اس کی رنگوں میں وہی خون تھا جو جنات کو محسوس کر سکتا تھا۔ شاید اس لیے وہ اس کتاب کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ آخری رات جب چاند پورا تھا، ریان نے کہا، اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، مگر اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ زویا نے نقاب اتارا۔ ریان نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک بات تھی، اور وہ تھی سچائی۔ میں انسان ہوں ریان، اور تم ایک جن، لیکن محبت نے مجھے انسانوں سے کب کا کاٹ دیا تھا۔ تو اگر تم ساتھ ہو تو دنیا چھوڑنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس رات زویا لائبریری میں غائب ہو گئی۔ لوگوں نے کہا وہ کھو گئی، کسی نے کہا لڑکی بھاگ گئی، پر اس لائبریری کے اس کونے میں آج بھی ایک کتاب کھلی رہتی ہے، اور رات کے وقت کبھی کبھی ایک ہنسی بھی گونجتی ہے۔ نقاب کے پیچھے صرف ایک چہرہ نہیں تھا، ایک راز تھا، اور اس راز میں محبت چھپی تھی۔ زویا آنکھ کھولتی ہے تو سامنے دیکھتی ہے ایک شہر ہے، لیکن کوئی معمولی سا شہر نہیں۔ آسمان رات جیسا تو ہے، لیکن ستارے زمین پر چمک رہے ہیں، درخت سفید ہے اور ہواؤں میں جادو کی خوشبو ہے۔ یہ تھا عالم جن، یعنی جنوں کا شہر۔ ریان نے اس سے کہا، یہاں وقت تو رک سکتا ہے، لیکن محبت چلتی رہتی ہے۔ پہلے دن تو سب ٹھیک تھا، زویا کو سب کچھ نیا لگ رہا تھا، مگر جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ اس دنیا میں سب ریان کی محبت سے خوش نہیں ہیں۔ جنوں کا شہر۔ زویا نے انسانی دنیا چھوڑ دی۔ جن ملہار ریان کا خادمی دشمن زویا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا، انسان کبھی ہمارے بیچ نہیں رہ سکتا، اس کا دل بڑا کمزور سا ہوتا ہے، اور کمزوری جنات کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ ایک رات زویا نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، دعا کر رہی تھی، واپس آ جا زویا، وہ دنیا تیری نہیں ہے۔ زویا گھبرا گئی۔ اس نے ریان سے بات کی، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو میری دنیا مجھے کیوں یاد کرتی ہے؟ ریان نے اسے گلے لگایا، کیونکہ محبت وقت اور جگہ کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں فیصلہ لینا ہی ہوگا۔ ملہار نے ایک سازش رچائی۔ اس نے زویا کے خواب میں ایک دروازہ کھولا جو اسے واپس انسانی دنیا میں لے جا سکتا تھا، لیکن اس دروازے کے ساتھ ایک شرط بھی تھی، اگر تم واپس گئی تو ریان تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ زویا دو راہوں میں پھنس گئی۔
ایک طرف اس کی ماں تھی، اس کی زندگی، دوسری طرف ریان جس نے اسے اس کی خاموشی سے آزاد کیا۔ آخری رات ریان نے اسے ایک پھول دیا۔ یہ پھول ہے جو صرف تب تک کھلتا ہے جب سچا پیار ہو۔ اگر تم واپس جاؤ اور یہ پھول مرجھا جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اگر یہ پھول زندہ رہا تو میں کہیں نہ کہیں زندہ ہوں۔ زویا نے آنسوؤں کے ساتھ دروازہ کھولا اور ایک روشنی کے ساتھ غائب ہو گئی۔ زویا کی آنکھ کھلی، وہ انسانی دنیا میں موجود تھی، لائبریری کے اسی کونے میں ہے جہاں سے وہ گئی تھی۔ سب ویسا کا ویسا ہی ہے، مگر اس کے ہاتھ میں ایک پھول ہے، وہی جو ریان نے دیا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس بھاگی چلی گئی۔ ماں نے اس کو گلے لگایا اور دونوں رو پڑی، پر زویا خاموش تھی۔ ہر وقت اس کا بس ایک ہی سوال ہوتا، پھول مرجھا تو نہیں جائے گا نا؟ ہر روز وہ پھول کو دیکھتی، وہ اب بھی تازہ تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے کونے مرجھانے لگے تھے۔ زویا سمجھ گئی کہ ریان کہیں نہ کہیں خطرے میں ضرور ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا جب وہ لائبریری میں موجود تھی۔ اسے اچانک سے لائبریری میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ لائبریری میں اسے ایک کتاب دکھائی دی، وہ پرانی تھی اور جلی ہوئی تھی۔ جب اس نے کھولا تو ایک آواز آئی، وقت کم ہے زویا۔ وہ آواز ریان کی تو نہیں تھی، یہ ملہار تھا۔ تمہارا واپس آنا اسے کمزور کر رہا ہے زویا، اگر تم دوبارہ اس دنیا میں نہیں گئی تو وہ ختم ہو جائے۔ زویا نے اپنی ماں سے عزت سے اجازت مانگی، ماں میں واپس جا رہی ہوں، جس دنیا میں میرا دل بستا ہے میں وہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس رات زویا لائبریری گئی، پھول اپنے دل کے پاس رکھا اور پرانی کتابوں کے درمیان وہی روشن سی چمکی اٹھی۔ اس دفعہ ریان اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ عالم جن میں ہر طرف اندھیرا ہوا تھا۔ زویا نے دیکھا ریان ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ زویا اس کے پاس آئی اور پھول اس کے ہاتھ میں دکھا۔ میں واپس آ گئی ہوں، تم میری محبت ہو اور محبت سے کبھی منہ نہیں موڑا جاتا۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسی وقت پھول چمکنے لگے، زرد رنگ سے چمکتی ہوئی روشنی نکلی اور ریان کی آنکھوں میں پھر سے روشنی بھر گئی۔ ملہار پیچھے ہٹ گیا، اس کا جادو ٹوٹ گیا تھا۔ ریان نے کہا، تمہارا پیار میری طاقت بن گیا ہے زویا، اب ہم صرف اس دنیا میں ہی نہیں، ہر دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اس دن کے بعد عالمی جن میں زویا کو انسانی ملکہ کہلایا گیا۔ وہ پہلی انسان تھی جس نے محبت سے جنوں کی دنیا کو جیت لیا تھا، اور لائبریری وہ ابھی بھی وہاں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں رات کے وقت اگر تم کسی پرانی کتاب کو کھول دو تو ایک پھول اس میں گرتا ہے، وہ پیلا پھول تھا۔ نقاب کے پیچھے جو راز تھا وہ اب ایک داستان بن چکا ہے۔ زویا اور ریان اب عالم جن میں امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ زویا کو سب رانی نور کے نام سے پہچانتے تھے، اور ریان جس کا دل کبھی تنہا تھا اب روشن تھا، لیکن ہر روشن کے ساتھ ایک سایہ بھی چلتا ہے۔ ایک دن زویا نے خواب میں دیکھا ایک بچہ، جنوں اور انسانوں کا ملتا جلتا چہرہ، اور اس کے پیچھے ایک کالا سا سایہ تھا۔ وہ ڈر کے اٹھی۔ ریان نے کہا، یہ صرف ایک خواب نہیں، یہ ہمیشہ سے لکھا گیا ہے۔ ریان نے اسے بتایا کہ جنوں کا ایک قدیم دشمن ہے جس کا نام سایہ ہے، وہ واپس آنے والا ہے۔ سایہ وہ تھا جس نے روشن سے برداشت نہیں ہوتی، نہ محبت، اسے صرف نفرت سے طاقت ملتی تھی، اور اب وہ زویا اور ریان کے ہونے سے کمزور ہو رہا تھا۔ وہ تمہاری اولاد کے لیے آئے گا زویا، اسے روشنی کی نسل سے ڈر لگتا ہے۔ زویا نے پہلی بار اپنے دل میں ایک اور دھڑکن کو دھڑکتے ہوئے محسوس کیا۔ اب وہ ماں بننے والی تھی۔ اب جنگ صرف محبت کی نہیں تھی، نسلوں کے مستقبل کی بھی تھی۔ عالم جن میں تیاریاں شروع ہو گئی، زور و شور سے جادو کی کتابیں اور روحانی تعویذیں اور روشن کی فوجیں بھی ساتھ ہو گئے۔ سب ایک نئی جنگ کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن سایہ اکیلا نہیں تھا۔ اسے انسانی دنیا میں کچھ بے ایمان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، جن میں کچھ زویا کے پرانے دشمن بھی تھے۔ ایک رات سایہ خود عالم جن میں آیا
اس کی آنکھوں میں کالا دھواں تھا اور ہر قدم پر زمین جلتی تھی۔ اس نے کہا، محبت نے تمہیں طاقتور بنا دیا ہے، لیکن ڈر تمہیں روک دے گا، توڑ دے گا۔ اپنا بچہ مجھے دے دو اور میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ زویا نے نقاب پہنا ہوا تھا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو محبت سے پالتی ہے، اسے کوئی سایہ چھو بھی نہیں سکتا۔